احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں، قوم کو کہہ رہے ہیں قربانی دیں، کب چائے بھی نہ پئیں، اور خود وزیر اعظم جو ہیں صرف اپنے علائے سے افسوس کرنے کے لیے سرکاری آپ اپنے ٹکٹ کے اوپر آ جائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اگر آپ قوم سے قربانی کی توقع رکھتے ہیں تو پہلے آپ خود تو اپنی قربانی جو ہے وہ تو دیں۔ مریم جو اورنگزیب ہیں ان کو میں کہوں گا ایک تو وہ وہی کام کریں جو ان کو آتا ہے، یعنی کینڈی کرش کھیلیں۔ اب مجھے حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ شہباز شریف کی حکومت ہے یا زرداری کی حکومت ہے اور ایم کیو ایم والوں کی حکومت ہے، یہ الیکشنوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اگر یہ ایک سیاسی جماعتیں ہیں، اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الیکشنوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشنوں سے تو نہیں ڈر سکتی، یہ الیکشنوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ جس طریقے سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ ایک اسکیم کے تحت پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی طرف جو ہے یہ بڑھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے جو فائنانس منسٹری نے جو سگنلنگ کی، اس کے نتیجے میں ہماری سٹاک مارکیٹ جو ایشیا کی سب سے بہترین سٹاک مارکیٹ تھی، وہ اس وقت ایشیا کی بدترین سٹاک مارکیٹ بن گئی ہے۔ ہماری کرنسی جو تھی، جو سب سے اچھی پرفارم کرتی ہوئی کرنسیز میں شامل تھی، وہ آ کے اب پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ ترقی پذیر ملکوں سے بھی نیچے چلی گئی ہے، وہ غریب ترین ملکوں سے بھی جو ہے وہ ہماری افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی اب ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے اپنی کرنسی کا۔ تیل کی قیمتیں جس طریقے سے یہ بڑھا رہے ہیں، انہوں نے مڈل کلاس کی کمر توڑ دی، اور اب کل انہوں نے آ کے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ امیروں کے اوپر ہم نے ٹیکس لگایا ہے، یہ انہوں نے کاروباروں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کاروبار کے اوپر اتنا بڑا ٹیکس لگائیں گے تو وہ ٹیکس کے پیسے کون دے گا؟ وہ عوام دیں گے، جس کے نتیجے میں آپ نے کل دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ پھر بہت بری طرح گر گئی، اور اس کے بعد اب فائنانس منسٹری جو ہے وہ دباؤ ڈال رہی ہے پاکستان کے جو فائنانس کے ادارے ہیں کہ وہ زبردستی جا کے اسٹاک مارکیٹ میں بائنگ کریں۔ اس سے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مالیاتی اداروں کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس وقت اس حکومت کے اوپر اعتماد مکمل ختم ہو چکا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں شہباز شریف صاحب کا کہ وہ زرداری صاحب کی جو والدہ کی فاتحہ کے لیے سرکاری جہاز کے اوپر یہاں آتے ہیں، پھر یہاں سے وہاں جاتے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کب چائے بھی نہ پئیں۔ احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں، قوم کو کہہ رہے ہیں قربانی دیں، کب چائے بھی نہ پئیں، اور خود وزیر اعظم جو ہیں صرف اپنے علائے سے افسوس کرنے کے لیے سرکاری آپ اپنے ٹکٹ کے اوپر آ جائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن آپ جب دوسروں کو یہ بھاشن دیتے ہیں کہ آپ چائے بھی نہ پئیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، خود آپ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ لگژریز انجوائے کریں۔ 5 گھر جو ہیں شہباز شریف نے ان کو اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا، وہاں پر کروڑوں روپے جو ہیں وہ خرچ ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تمام خاندان جو ہے وہ اس وقت سرکاری خرچوں کے اوپر جو ہے وہ پل رہا ہے۔ مریم نواز جو ہیں وہ سرکاری وہیکلز کے اوپر، سرکاری جو اپنی تمام چیزیں ہیں، گارڈز ہیں، سیکیورٹیز ہیں، اس کے اوپر وہ اپنی عدالتوں میں جا رہی ہیں، وہ کچھ کر رہی ہیں۔ تو اگر آپ قوم سے قربانی کی توقع رکھتے ہیں تو پہلے آپ خود تو اپنی قربانی جو ہے وہ تو دیں گے نا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں پورا پاکستان اس وقت یکسو ہے نئے انتخابات کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بڑی جلدی اگلی کال دینے والے ہیں، اور پورا ملک جو ہے وہ سراپا احتجاج ہوگا۔ اگر یہ انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا تو ہمیں راست اقدام کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، اور ہم نے اس سلسلے میں پوری تیاری کر لی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم قوم سے دوبارہ اپیل کریں گے، اور پاکستان میں ہم ایک بار پھر احتجاج کا بڑا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت کو ہم انتخابات کے لیے مجبور کریں گے۔ باہر کی دارالخلافوں سے بیٹھ کے حکومتیں منتخب یا سلیکٹ نہیں ہو سکتی جس طریقے سے پاکستان میں ہوا۔ لہٰذا میں تحریک انصاف کے کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے تمام جو وہ لوگ جو کہ اس نظام سے تنگ ہیں، اس مہنگائی سے تنگ ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک بڑا احتجاج جو ہے وہ ہم ملک گیر احتجاج جو ہے
وہ لانچ ہوگا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت کو انتخابات کی طرف مجبور کریں گے. فواد صاحب یہ فرمائیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے مگر آپ کا فالو فیز میں تضاد نظر آتا ہے کہ آپ کے جو اراکین اسمبلی ہے انہوں نے ابھی تک پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑے ہیں اور مراعات کو لے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر انتخاب میں جانا ہے تو کے پی کے کی اسمبلی کو توڑنے کا آپشن موجود ہے, آپ اس میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ آپ وہ اسمبلی توڑ دیں تاکہ وہاں پر جو ہے ایک حکومت کے پاس کوئی جواب نہ رہے کہ وہ کر سکیں انتخابات کے وقت پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اراکین اسمبلی پارلیمنٹ لاجز میں ہیں ان کا یہ حق ہے کہ وہ اگلے انتخابات تک وہاں پہ رہیں اور وہ اپنے پیسے دے رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی مراعات نہیں ہے. جو بھی اراکین اسمبلی پارلیمنٹ لاجز میں رہ رہے ہیں وہ اس کے پیسے دے رہے ہیں, وہ کوئی وہاں پہ مفت نہیں رہ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اراکین اسمبلی کے لیے نہیں رہا وہ کیسے رہا؟ نہیں, وہ اس لیے کہ جو رکن اسمبلی تھا وہ اگلے انتخابات تک وہاں پہ رہتا ہے اور اس لیے اس کا حق ہے کہ وہ وہاں پہ رہے اور وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ دے رہے ہیں. اور کوئی سیاستدانوں کو پاکستان میں اتنی مراعات نہیں ملتی. جہاں پہ مراعات ملتی ہیں وہاں پر آپ بات کریں اور کوشش کریں کہ ان کو ایکسپوز کریں. جہاں پہ مراعات مل رہی ہیں ادھر بھی ہمت کیا کریں. ہر سیاستدانوں کو پاکستان میں جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو جتنی مراعات مل رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کے پی اسمبلی میں سازش نہیں ہوئی, سازش قومی اسمبلی میں ہوئی ہے اور اس لیے جہاں پہ سازش ہوئی ہے وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں. کے پی اسمبلی میں بھی ہم ایک اسکیم کے تحت اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کے تحت آگے بڑھیں گے. اچھا میں سوال نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب سرکاری صاحب کے تعزیت کے لیے سرکاری جہاز پر گئے تو سر وزیر اعظم کو اس حیثیت میں سرکاری جہاز کا استعمال کرنے کے وزیر اعظم ہے صاحب کس حیثیت میں کے پی حکومت کا نہیں, میں تو وزیر اعظم کی اعتراض نہیں میں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چائے بھی نہ پئیں, آپ اپنی چائے بھی چھوڑ دیں, آپ اپنی ہر چیز زندگی کی چھوڑ دیں, تو خود بھی تو کچھ قربانی دیں نا. پھر اپنی زندگی کے اوپر جو ہے وہ کچھ تو امپلیمنٹ کریں کہ جہاں پہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. اور عمران خان نے تو جو آسٹیرٹی ڈرائیو کی تھی وہ سب کے سامنے ہے اور اب تک عمران خان کے جس طرح سے جو زندگی گزارتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ ہے, کراچی سے 35 پولیس افسران بھیجے گئے ہیں دوسرے مقامات پر کشمیر سکر خیرپور شکار کیا اس طریقے سے آپ فائٹ کریں گے الیکشن لڑیں گے. یہ بڑی تشویشناک بات ہے کیونکہ سندھ حکومت نے اپنے آپ کو ایک جس طریقے سے ایک سندھ میں تو ایک بدماشی راج چل رہا ہے. سندھ میں تو جمہوریت اور آئین معطل ہے, پورے ملک میں ہی اس وقت جمہوریت معطل ہے, لیکن سندھ میں بالخصوص جہاں پہ آصف زرداری صاحب اور ان کے سارے جو چیلے ہیں انہوں نے وہاں پر ایک پورا نظام بنا لیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے الیکشن ایسے ہی کرانے ہیں تو پھر آپ سلیکشن کر لیں, اور میں عدالتوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اس نظام کو دیکھیں. اگر اس طرح کے الیکشن ہونے ہیں تو پھر الیکشن کرانے کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا سر یہ دیکھیے مریم جو اورنگزیب ہیں ان کو میں کہوں گا ایک تو وہ وہی کام کریں جو ان کو آتا ہے, یعنی کینڈی کرش کھیلیں. اس سے زیادہ وہ بیچاری جو ہے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. تو مریم اورنگزیب نے جب پچھلی دفعہ پی ٹی وی ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو پی ٹی وی تقریباً جو تھا وہ 41 کروڑ روپے کے لاسز میں تھا. ہم جب میں نے ہم نے چھوڑا اس کو تو وہ 4 ارب روپے کے پروفٹ میں ہے, اور انفارچونیٹلی انہوں نے آتے ہی دوبارہ وہ سارا اپنے ایک محبوب ٹی وی کو نوازنے کے لیے جس طریقے سے انہوں نے کام شروع کر دیا, یہ دوبارہ ٹی وی جو ہے وہ لاس میں چلا جائے گا. جہاں تک رائٹس کی بات ہے کہ آپ نے اے آر وائی کو دیے یا فلانے کو دیے, وہ اس کی جو بورڈ ہے اس کی چیئرپرسن اس وقت کی جو سیکرٹری انفارمیشن ہے وہ ہیں, اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس میں بیٹھتے ہیں. وہ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے یہ جو دیا تھا, کیوں دیا تھا اور کیسے دیا تھا. ظاہر ہے کہ میں آپریشنل تفصیلات کا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ پی ٹی وی کو جو تھا وہ بھرپور پروفٹ میں وہ آیا ہے, اور پروفٹ کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے اس کے رائٹس جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر جو ہیں وہ دیے تھے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت ایک آدھ مہینے میں جا چلی جائے تو ہی پی ٹی وی بچے گا, ورنہ یہ کینڈی کرش چیمپئن اور ان کی جو ٹیم ہے یہ ہمارا پورے ملک کا بیڑا غرق کر رہی ہے, اسی طرح سے پی ٹی وی کا بیڑا غرق. چوہدری صاحب یہ بتا دیں کہ کہتے ہیں کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیم اور جلدی کسی ایک حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتے, تو آپ اپنی پارٹی کون سی ہے؟ ہم تو حکومت کے بغیر ہی کھڑے ہیں, اور جن لوگوں کو
سیاست کا نہیں پتہ، جن کو سیاسی ہسٹری کا نہیں پتہ، وہ ایسی باتیں کریں گے۔ ایم کے ایم کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے ایم کے ایم کے ساتھ ملانا تو ویسے ہی میرے لیے بڑا توہین آمیز ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ پالیسیز تو رہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کا جو ہے وہ انہوں نے اپنا آپ کا ہمیشہ سیاسی سودا کیا۔ ہم تو 100 سال سے استبداد کے خلاف لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی کھڑے ہیں، اور ابھی بھی جو عمران خان ہیں وہ اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ حق پہ کھڑے ہیں، اور ان کا جو اس وقت پاکستان کے لیے جو ایک ہی جماعت اور ایک ہی لیڈر ہے جو پاکستان کے وفاق کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، وہ عمران خان ہے اور پی ٹی آئی، اور ہر شخص کا فرض ہے اس کا ساتھ۔ عوام آپ کے ساتھ ہو مگر ادارے نہ ہو تو آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ بڑا ٹرکی سوال ہے، ہمیں امید ہے کہ ادارے عوام کے ساتھ دیں گے۔ اچھا فواد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بہت سے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں اور بہت سی اداروں میں جو شخصیات بیٹھی ہیں کسی کے حق کا کسی کے خلاف ٹرینڈنگ چل رہی ہے، اور یہ زیادہ الزام کیا رہا ہے کہ جو آپ کی سوشل میڈیا واریئرس ہیں وہ یہ کام کر رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ٹرینڈ کر رہی ہے؟ میرے خیال میں بہت زیادہ توہین کی جا رہی ہے۔ آرمی چیف ہے پاکستان کی فوج، ملک فوجوں کے بغیر نہیں ہوا کرتے، اور آرمی چیف ایک انٹیگرل پارٹ ہے فوج، تو ان کا جو فوج کا احترام ہے، ادارے کا احترام ہے، وہ بہت اہم ہے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کاربند ہے اسی اصول کے اوپر کہ پاکستان میں اداروں کو ہم نے محفوظ بھی کرنا ہے، ان کو بڑا بھی کرنا ہے، اور اگر کوئی غلط فیصلوں سے کسی کو نقصان پہنچا ہے تو اس کو بھی ہم نے اس کو ہیل کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، اور ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔